السلام علیکم جی جناب، کیسے ہیں آپ سب؟ 38 ایپیسوڈ کے ساتھ میں آ چکی ہوں، تو بہت ہی مزیدار قسط ہونے والی ہے۔ تو ہم بنا کوئی ٹائم ضائع کرتے پہلے قسط کی طرف چلتے ہیں، پھر باقی باتیں ہوں گی۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ ناول روح نشیں، رائٹر ایس مروہ مرزا ناولز۔ جاگ تو زینو فجر کے وقت ہی گئی، مگر اذان تب واپس اس کے پاس ہی آ کر ذرا فاصلے پر سو چکا تھا۔ سو وہ 5:30 اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر باہر لان میں چلی گئی۔ کافی دیر واک کی، جولیٹ اور رومیو کو ان کا کھانا دیا۔ رات تو آندھی نہ آئی، لیکن سورج آج بھی نہ نکلا، بلکہ سیاہ بادل آسمان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اذان کو اس نے بالکل نہ جگایا اور پورے 8 بجے بہت بھوک محسوس ہونے پر واپس کچن میں آئی اور جو کھانے کا موڈ تھا سب بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ اذان کی آنکھ بھی اچانک فون پر لگے الارم پر کھلی۔ آج اس کا دن کچھ مصروف تھا، سو نیند کا رہا سہا خمار جھٹکتے وہ اٹھا اور فریش ہونے بڑھا۔ تم نے ناشتے میں اتنا سب کیسے بنا لیا؟ وائٹ ٹی شرٹ، سلم فٹ بلیک ٹویل پینٹ پر بلیک کینوس جیکٹ پہنے، پیروں میں لوفرز مقید کیے، دائیں کلائی پر میٹل واچ، جبکہ خوبصورت ہاتھ کی مڈ فنگر میں بلیک سٹون کی رنگ جو دیکھنے والے کو اس کے ہاتھ پر لمحہ بھر روک دیتی۔ بال نفاست سے ذرا آج پھیلے مگر فلفی نفیس طرح سیٹ تھے۔ جینٹل مین بنا نقص اختیار روم میں آیا تو کچن ڈائننگ پر رکھے کئی قسم کے لوازمات دیکھ کر تھم ہی تو گیا۔ اول تو آملیٹ، وہ بھی بہت ساری موسمی سبزیوں والا، جو خود اذان کا فیورٹ تھا، پھر ساتھ بٹر اور دودھ والے میٹھے بریڈ، یہ بھی فیورٹ، تازہ پھلوں کا سیلڈ جس کو ہنی یوگرٹ گریوی سے میرینیٹ کیا گیا تھا، اور ساتھ کڑک چائے۔ زینش جو شال باری بہت سمجھے، وہیں ڈائننگ کی کرسی کی پشت پر لٹکائے بال میسی جوڑے میں باندھے اسی چھوٹی سی قمیض شلوار میں لپٹی بوائل ایگز کے چھلکے اتار رہی تھی۔ اذان کے یکدم اونچا بولنے پر ڈر کر پلٹی تو وہ دبا دبا سا مسکرایا۔ ڈرا دیا مجھے، زینو نے حفظ سے بڑبڑاتے بوائل ایگز کی پلیٹ بھی اٹھا کر اس کی طرف آتے دیکھا تو وہ پہلے تو اس کے یوں دوپٹے سے بے نیاز سراپے کی رعنائیوں میں ہی کھو گیا، لیکن زینش نے اس کی جاذب تیاری کو نظر بھر کر دیکھنا بھی ابھی اپنے حق میں صرف خطرہ سمجھا۔ جب میں ٹینشن میں ہوتی ہوں تو بہت بھوک لگتی ہے، یہ سب میں نے اپنے لیے بنایا ہے کیونکہ کوکنگ کر کے ہی میں پرسکون ہوتی ہوں۔ سو یہاں جتنے قسم کے ناشتے کا سامان تھا میں نے سب تھوڑا تھوڑا بنا لیا، اس پر مجھے قتل نہ کیجیے گا، پکا کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ وہ فوری ٹھہری، کہیں اتنی فضول خرچی پر وہ اس پر ناراض نہ ہو، جبکہ اذان نے اس کے ہاتھ سے بوائل ایگز پلیٹ لے کر میز کی سطح پر رکھی اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ وہ شاخ کی کمزور ڈال کی طرح اذان کے مہکتے خوبصورت اور پرسکون کرتے حصار میں سمٹی۔ یہ سب تو میرا بھی فیورٹ ہے، ہماری پسند کتنی ملتی ہے زینش، اور تم اس گھر میں جو چاہو کر سکتی ہو۔ نہ تو تمہیں اجازت کی ضرورت ہے نہ مجھ سے ڈرنے کی، پر یوں جلوے بکھیرتی رہو گی تو مرد ذات ہوں، بہک سکتا ہوں اپنی جائز حدود میں۔ وہ جو سمجھی تھی اسے قریب لا کر ڈانٹے گا، یہ جو کہہ بیٹھا اس کے سبب زینش کا چہرہ سرخیوں میں ڈلا، اپنے دلکش وجود کی کشش کا احساس ہوا تو وہ رحم طلب نظر گھما کر اپنے دوپٹے کو دیکھنے لگی، مگر اذان نے اس کا چہرہ جبڑے سے پکڑے اس کو اپنی طرف گھمایا تو وہ دم ساتھ گئی۔ سوری، میری نیت آپ کو بہکانے کی نہیں تھی، مجھ سے یہ شال بہت بھاری ہے، سنبھالی نہیں گئی تو اتار کر رکھ دی، میرے سب کپڑے تو میرے سوٹ کیس میں ہیں، چھوٹے دوپٹے بھی۔ وہ فوری گھبراتی بولی، مبادا کوئی گناہ کر دیا ہو، اور اذان اس کی عقل کو آج سلامی دے ہی دینا چاہتا تھا۔ اگر تم کہہ دیتی ہاں میں آپ کو بہکانے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں تو کیا ہو جاتا؟ وہ اس کی بے خود ناراض ٹون اور سوال پر تھم گئی۔ اذان کو دیکھنے سے جو کب سے گریز برتی وہ ناکام ہوا۔ آنکھوں سے آنکھیں مل کر سب تباہ کر ہی گئیں۔ وہ اتنا خوبصورت اور نفیس لگ رہا تھا کہ خود پر قابو نہ پاتی تو از سرینو فدا ہو جاتی۔ ایک تو اللہ نے اس شخص کو حسن مالا مال دیا، اوپر سے وہ ہر وقت جو سج دج کر خوشبوؤں میں بسا رہتا ہے، اس پر تو زینش کیا ہی کہتی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے چہرے کا کون سا نقش دیکھے، کون سا رہنے دے۔ وہ لاجواب تھی، وہ بے بس تھی، وہ شخص اسے خود میں جذب کرتے لمحہ نہ لگاتا۔ جب ایسا ہے ہی نہیں تو کیوں کہہ دیتی، جائیں کام کریں اپنا۔ وہ آنکھیں چراتی اپنی کمر میں لپٹی اذان کی بازو اور اس کا لپٹا ہاتھ کھولنے لگی، مگر وہ جکڑی گئی اور وہ ہاتھ بھی اس کی کمر کو ہتھیلی سے مس ہوا تو زینو کا اس جھٹکے سے اس کے سینے سے لگ جانے پر سانس سا رکا۔ اذان کی سنہری مدہوش نظروں کا مرکز اس کی سفید نازک گردن تھی اور بوٹ شیپ کرتی کے گلے سے
आधे आधे कंधे भी आवेज़ां थे और इसी लम्हा वो सच में खुद को रोक ना सका और सर झुकाते हुए उसकी थोड़ी पकड़कर उठाए। जिस तरह उसकी गर्दन चूमता इस निशात से इस लड़की को थरा गया। वो अपनी जगह जुम्बिश पर भी कादिर ना रही। ओजान ने होंठों का नरम सा बोसा भी इस कदर कवी था कि जिनिश इसे एक लम्हे का सुकून बयान करती तो सदियां लगें। इसने ओजान के होंठों की नरम गर्म सी हरारत अपनी गर्दन की रगों में मुकीद होती महसूस की। दिस मीन्स वी बिलोंग टू ईच अदर, नाउ योर टर्न। वो इस वक्त इस लड़की के दस्तरस में मदहोश होने पर खुद भी जुनूनी और सरशार हो रहा था। जिनिश के सब लफ्ज़ रहन किए जिस बेतकल्फ़ी से उसके ख्वास सल्ब किए फरमाइश कर रहा था। जीनू को अगर इसने होल्ड ना किया होता तो वो गिर पड़ती। सांस लेने की कोशिश तक इस गुस्ताखी ने नाकाम की तो वो पूरी काम गई। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। वो रुहांसी हुई जैसे अभी रो देगी। कोशिश यही की कि उसके वजूद में उतरकर छुप जाए। तुमने तो ऐसा कुछ करने भी नहीं देना था, लेकिन मैंने कर दिखाया। अब अगर तुमने मेरी कंडीशन पूरी ना की तो। ओजान के लहजे की ज़िद से इस वक्त वो कपकपा गई। फौरी अपनी हथेली उसके होंठों पर रखी जैसे वो कुछ सुनकर ही सांस लेती लेती सांस छोड़ देगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। आप मुझे परेशान ना करें। आपने कर ली, काफ़ी है। वो बिल्कुल निढाल हुई जैसे पहाड़ सर करने का हुक्म मिला हो और कमज़ोर लहजे में मिन्नत कर उठी, जबकि उसके उड़े रंग ओजान को कैसे पागल ना करते। यानी तुम मुझे ऐसे सब बेबाक व बेतकल्लुफ़ होने की परमिशन दे रही हो? एक बार से मैं बढ़ने वाला नहीं। मुझे ये सब आखिरी सांस तक चाहिए। वो उसके खुले अल्फाज उसके तकाज़ों से ही आदी हो गई थी। अभी भी जान से निकली जैसे इस इल्ज़ाम पर तड़प उठी हो। ऐसी इजाज़त वो कैसे दे सकती है? मैंने कभी चाहा। बाकी के लफ्ज़ सुजान ने इससे छीने जब वो उसके फिर से सीने में समेट ली गई। तुमने ना दी हो, तुम्हारे दिल ने दे दी। अब मैं जानूँ और तुम्हारा मेरी नज़दीकी में मचलता दिल, ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड। इसे जिनों की जान निकाल कर जैसे शरारत सूझ रही थी। वो इसे क्या ही कहती अब जो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना और करवाना भी खूब जानता था। बहुत बुरे हैं आप। वो इससे दूर होती हफ़ा हुए जाकर कुर्सी पर बैठी। अब हल्क से कुछ कैसे उतरता कि जान तो उसके होंठों के जानलेवा छूने ने ही हल्क में अटका दी थी। फिर भी वो जान के बैठने और रग़बत से नाश्ता करने पर उसका घबराहट और बुखलाहट के संग साथ देती रही। मुझे अपना ID कार्ड ला कर दो। नाम बदलवाना है तुम्हारा और अपना भी हस्बैंड के तौर पर दर्ज करवाना है। ओजान ने बहुत खुशी और सैर होने तक दबंग नाश्ता किया और इतना मज़ा इसे पहली बार आया क्योंकि सब बहुत मज़ेदार था। जिनिश कोई इतराज़ करने के इस वक्त मूड में ना थी। तभी चुपचाप उठी और रूम में गई। अपने हैंड बैग से अपना ID कार्ड निकाला और इस तकलीफ भरी निगाह डाले वो बाहर आई। तब तक ओजान भी जाने को तैयार था। ये हस्बैंड बनकर ही दम लेंगे। ओजान ने उसके मुंह बसोड़ कर ID कार्ड थमाने पर होंठों पर बिखरती महसूस मुस्कुराहट रोकी और उसकी तरफ झुका। हाँ, और वो भी बहुत जल्द। ओजान की सरगोशी जिनिश के जिस्म में गर्दिश करते लहू को बहाव तेज़ कर गई, लेकिन वो इसे एतराज़ की मोहलत दिए बिना साथ लेता बाहर निकला। चाहता था वो इसे सी ऑफ करे। पिनार आई कि तुमसे मिलने, उसका मैसेज आया था। बाकी मैं तुमसे अब शाम में मिलूँगा। लंच स्किप मत करना, कुछ यम्मी सा बना लेना अपने लिए। और हाँ, तुम्हारा सूटकेस भी पिनार ले आई है और तुम्हारे तमाम कपड़े अंसारी हवेली में ओजान ताइब के रूम में सेट भी करवा दिए गए हैं। बाकी हम बस आज ही यहाँ रुकेंगे। हकीकत से तुम नज़र चुराओ ये मैं नहीं चाहता। हम कल हवेली जाएंगे और हर चीज़ का सामना करोगी तुम। इसके बाद तुम अगर मेरे साथ यहीं आबाद होना चाहो तो मैं तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ हूँगा। बाहर वो उसके साथ आया तो रुककर जिनिश को दहलाना ना भूला। बहुत उदास हुई। वो हकीकत का सामना ही तो नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ आपके साथ पुरसुकून हूँ, मुझे वहाँ नहीं जाना। वो इतराब बड़े गलत वक्त पर कर रही थी। तभी ओजान दिल महसूस कर रह गया। समझ न आया इस लड़की के बयान इतने मुतजाद क्यों हैं। हालांकि कमेलियन तो वो था। वहाँ भी ओजान ताइब तुम्हारे सर पर सवार रहेगा। डोंट वरी, अभी मेरे पास वक्त नहीं। जाओ अंदर रेस्ट करो। जो खाना बच गया वो भी फिनिश करो और शाम के लिए एक न्यू टच ऑफ लिप्स के लिए भी रेडी रहना। बाबा आए। जिस बेबाकी और बेशर्मी से वो अपने इरादे बता कर गया, जिनिश को बस ना चला कुछ उठाकर पीछे ही उसके सर में दे मारती। समझते क्या हैं ये खुद को? मैंने कुछ कहा नहीं तो फ्री ही होते जा रहे हैं। अब आप आए ज़रा मेरे करीब। जंगली बिल्ली क्या होती है आपको बताती हूँ। या अल्लाह, ये बंदा मेरी जान लेकर भी बाज नहीं आ रहा। सब्र दें मुझे। नहायत कोफत से इसे सी ऑफ करते वो पैर पटक कर बच्चों की तरह बिजगाना रोती वापस अंदर चली गई, जबकि ओजान ताइब ने भी गाड़ी फौरी फार्म हाउस की हदूद से निकाल ली।
NLI रेजिमेंट का वो इस बार हिस्सा था नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री। वो इसी सिलसिले में डिफेंस को लेकर दहशतगर्दों के एक बड़े ग्रुप को पकड़ने के इम्कानात और तैयारियां रूज पर थीं, जिसे एक बार फिर कैप्टन अरमान सियाल की आर्मी टीम ही हैंडल करने वाली थी। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी में एक लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है जिसका हेडक्वार्टर गिलगित पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी फ़ौज की दीगर अफवाज के साथ और NLC की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो तस्वीराती लिहाज से अहम हिता गिलगित बल्तिस्तान के दिफा के मफाद में ज़मीनी कार्रवाइयाँ करे, जो कि पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल हिता कश्मीर का हिस्सा है, जिसके दरमियान तनाज़ा हुआ है। ये रीजन अपने ज़्यादातर भर्ती करने वाले मकामी कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं जो करीबी पहाड़ी इलाकों में मौजूद हैं, जो मुबैना तौर पर ऊंचाई की बीमारी और सर्द दर्जा हरारत के कम होने के से आर्ज़ों का शिकार हैं, जो ऊंचाई पर पहाड़ी जंग की खसूसियात हैं, जिससे रेजिमेंट को अपने फ़राइज़ अंजाम देने की बेहतरीन तौर पर इजाज़त मिलती है। हेडक्वार्टर गिलगित आर्मी बेस की सबसे टॉप रेटेड जगह थी और कुछ अहम ब्रीफिंग के लिए वो अभी तक यहीं मिलिट्री बेस में मेजर गुलजार के साथ ही मौजूद था। रात तो वो आते ही सो गया, क्योंकि कल रात मशाइम साहिबा ने सारी नींद उड़ा दी, और जब उठा तो आगे से उसके निकाह की खबर पूरी मिलिट्री बेस में जंगल की आग की तरह फैली थी। और असद तो उसके जागते ही कमरे में गोली की तरह वारद हुआ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कैप्टन कि आप एक हफ्ते में सुहागन हो आए। हाय ओ रब्बा। असद जब रूम में आया तो जनाब ग्लास वॉल के पास खड़े बेड टी पीते हुए बाहर दिखाई देते खूबसूरत पहाड़ों और सब्ज़े के मंजरों में गुम थे। फौरी पलटा। असद आंखों में शरारत टपकाए एन उसके रूबरू आन जमा बेवकूफ़ सुहागन लड़कियां होती हैं। मेजर साहब का पेट काफ़ी हल्का है, लगता है पूरे हेडक्वार्टर में उन्होंने धूमें मचवा दी। सलमान ने चलते हुए कदम बेड की तरफ बढ़ाए और मग साइड टेबल पर रखे बैठा, तो असद भी सामने ही तशरीफ़ रखते मुसलसल सलमान को शरारत से तकता कंफ्यूज कर रहा था। जाहिर है मेरे हसीन यार की शादी हो और नगारा न बजे। कसम से आपकी शादी की जो ठंड मेरे कलेजे में पड़ी, उफ़, कहाँ मिली आपको भाभी यार, कुछ तो बताएंगी। चट निकाह पट ब्याह का क्या सीन है। असद का तजस्सुस के मारे बुरा हाल था, जबकि अपनी कहानी सुनाते हुए वो भी हासा हिचकिचाया कि असद ने पूरा टाइम इसे छेड़ते ही रहना है। बस ऐसा समझो वो मेरे मुकद्दर में लिखी थी। जाते ही निकाह हुआ और मैं मेरे पास आ गई। अपने कुछ दिन उसे देखकर वापस आ गया, इंतज़ार में बांध कर। वैसे पहली बार ड्यूटी पर वापस आते हुए दिल बहुत डरा असद। शायद अटैचमेंट चीज़ ही ऐसी है। वो जैसे अपनी वाइफ का जिक्र कर रहा था। असद की शरारत भी रश्क पे बदली। अरे भाई यार, ये बीवी चीज़ ही ऐसी है। जब मैं शादी के बाद वापस आया था तो एमन ने भी रो रो कर दरिया बहा दिए थे। 3 माह हो गए मुझे लगातार ड्यूटी पर। खैर से ये आखिरी मिशन है। फिर मेजर ने कहा है वो मुझे पूरे 2 हफ्ते की छुट्टी देंगे। खैर से आपका ये शेर जवान होनहार लेफ्टिनेंट अगले माँ बाबा बनने वाला है यार, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे आपके पास जाने की खुशी है, कसम से। असद की बातें ना चाहते हुए भी सलमान को उदास कर गई। इस वक्त जब उसकी बीवी को असद की ज़रूरत थी तो वो यहाँ मुल्क की हिफाजत के फ़राइज़ निभाने में लगा था। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद दे और उसको जवान होता देखो। बस यही समझ लो, फ़र्ज़ के बाद मोहब्बत ही दूसरा अहम मसलक है हम लोगों का। सलमान ने उसकी गाल थपकाई, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। सही कहा। वैसे आप तो अब हर महीने दौड़ दौड़ कर घर जाएंगे कैप्टन। पहले की तरह 6-6 माह ड्यूटी करने की अब कहाँ आपकी हिम्मत रही होगी। ही। असद का बस चलता तो सलमान को संजीदा होने ही ना देता, लेकिन अब दोस्ती के साथ वो उसका सीनियर भी था तो रो वापस जमाया। लेफ्टिनेंट असद, तुम ज़्यादा फ्री नहीं हो रहे? चलो भागो, मुझे भी फ्रेश होकर निकलना है। टीम को देखो रेडी हुई है या नहीं। लंबा सफ़र है, वो भी पहाड़ का, सो वक्त पर निकलना है। सलमान ने इस जोंग को किसी तरह सर से उतारा, जिस पर वो सर हम तस्लीम किए। वैसी ही अजली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाता कमरे से निकला, जबकि सलमान ने भी हैंग वर्दी उठाई और फ्रेश होने बढ़ा। 10 मिनट तक कैप्टन की वर्दी में वो वजीज साहिर बना बाहर निकला तो जोजा जानम की काल ने सारी उदासी रफा की। वो इस वक्त स्विमिंग पूल में टांगें लटका कर बैठी हल्की हल्की बोले बसरे निकल आती धूप और हवा सेक रही थी। मिशी का आज भी यहीं सारी हवेली रुकने का प्लान था। कैसे हैं कैप्टन, ड्यूटी शुरू हो गई क्या? मिशी की आवाज़ सुनते ही वो ऑडियो कॉल के साथ वीडियो कनेक्ट करता जब सामने आया तो इसे वर्दी में देखकर वो वहीं थम गई। उफ माशाल्लाह, मेरे कैप्टन तो मुल्क दुश्मनों को धूल चटाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यू लुकिंग सो हैंडसम सलमान, प्लीज़ खुद पर आयतुल कुर्सी लाजमन फूंकिएगा। अगर किसी की नज़र लग गई तो मिशी से बर्दाश्त नहीं होगी। वो इसे देखते ही जैसे लुट गई। वो भी हंस पड़ा।
کرٹل ہٹا کر مشائم کو اپنے روم کا خوبصورت ویو دکھایا، جس پر وہ مزید مسکرائی۔ دیکھو کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں، سب کافی پیارا ہے، بس کمی ہے تو مشائم کی۔ رات نیند آ گئی تھی تمہیں؟ وہ اسے تمام مناظر دکھائے، واپس خود پر کیمرہ کیے، فکر سے پوچھنے لگا، جس پر مشائم نے منہ سا پھلائے نفی میں سر ہلایا۔ آج تو آئی جان کے پاس بھی نہیں آئی، حالانکہ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہی مجھے سلا دیتی تھی، لیکن اب میشی کو آپ کی عادت ہو گئی۔ آئی مس یو سو مچ۔ ایک دن اتنا مشکل ہے تو باقی کیسے کٹیں گے؟ کیا وہاں کیپٹن کو اپنی وائف ساتھ رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے المان؟ وہ اس کے ہلکان و فکر مند ہونے پر مسکرایا، لیکن مشائم کی فریش آواز اور چہرہ اسے کافی پرسکون کر گیا۔ نہیں، ابھی تو پرمیشن نہیں ہے، لیکن اس مشن کے بعد شاید مل جائے، یا شاید ہیڈ کوارٹر کے آس پاس بھی میں اپنا اور تمہارا گھر خرید لوں۔ سچ بتاؤں تو نیند تو مجھے بھی نہیں آ سکی۔ کچھ کرنا پڑے گا تاکہ یہ خوبصورت سی لڑکی ہمیشہ میرے قریب رہے۔ وہ اس ذرا سی امید پر جیسے کھلکھلائی، خود المان کو لگا دل راحت پا گیا۔ سچی میں آپ کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا المان؟ مشائم شاید یہ مرگ کی سی کیفیت میں تھی۔ ہاں، لیکن تمہارے پیپرز ہو جائیں پھر، اور میرا دیا ٹاسک بھی تمہیں پورا کرنا ہے۔ میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ہر کوشش کروں گا جتنا پاسبل ہو سکا، اس لیے اداس نہیں ہونا، میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں۔ وہ اس کی ان محبت بھری کوششوں پر آنکھیں نم کر گئی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ ایسا اتنی جلدی ممکن نہیں، پھر بھی خوش تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا سوچ رہا ہے۔ ضرور پورا کروں گی۔ آج میں یہیں رکوں گی اور کل شام گھر جاؤں گی۔ اوزو اور زینو بابی کل واپس آئیں گے تو تھوڑا ان دو کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس سے جیسے ہر چیز کی اجازت لے رہی تھی۔ وہ المان کو الگ ہی فرحت دے گیا۔ ٹھیک ہے چلی ملی، جب تک مرضی رہو، جہاں رہو بس خوش رہو، آئی لو یو۔ وہ اس کی ہر بات مانتا ہی اتنے پیار سے کہ وہ المان کی الفت میں ڈوبنے لگتی۔ آئی لو یو ٹو، بہت پیارے لگ رہے ہیں، اب آپ اپنا فرض نبھائیں، اللہ حافظ۔ اگر وہ ریڈی تھا تو یقیناً کہیں جانے کو تھا، تبھی مشائم نے اسے اپنی محبت اور پیار میں حسارے کال کٹ کی، جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جانتی تھی رو پڑے گی، تبھی رابطہ توڑ دیا۔ دونوں کے دل جڑے تھے، سو یہ زمینی فاصلے اب بالکل ان دو کی تکلیف دینے کے اہل نہ رہے تھے۔ وہ فارم ہاؤس سے سیدھا واپس حویلی گیا تو مشائم کو دیکھ کر اوزان کی صبح مزید خوبصورت ہو گئی۔ طلال یونی جا چکے تھے اور دیان ہاسپٹل، کنول بھی گھر نہ تھی، جبکہ فیروز بھی فیکٹری نکل گئے، سو اوزان کی ملاقات صرف میشی اور آئی جان سے ہی ہوئی۔ آئی جان نے بتایا کہ آپ نے زینو بابی کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اوزو، کیا سچ میں آپ نے ان کو پیار کیا؟ وہ میشی کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، بہت دنوں بعد اسے یہ آفت میسر آئی تھی۔ وہ بھی اوزان کے کندھے سے لگ کر بیٹھی، اس کی طرف دم سادے گرے آنکھوں میں ڈھیر سا تجسس اور الفت بسائے تک رہی تھی۔ جب وہ لمحہ بھر خاموش ہوا، کیا ٹھیک بتایا ہے تمہیں آئی جان نے؟ دراصل جو الایا تھیں نہ، وہ طلال چاچو کی کچھ دن وائف رہیں اور زینش ان دو کی ہی بیٹی ہے۔ پھر کچھ گندے لوگوں نے ان پر بہتان لگایا اور سب تباہ ہو گیا۔ اب جب یہ سچائی زینش کو پتہ چلی ہے تو وہ بہت ٹوٹ گئی تھی، بہت ہرٹ ہے، لیکن تمہارے اوزو نے اسے سنبھال لیا۔ کل تم یہاں آ گئی، بہت اچھا کیا، کیونکہ آئی جان بھی یہ سب جان کر بہت ہرٹ تھیں اور چاچو بھی۔ جس سلیقے سے اوزان نے یہ حقیقت مشائم کو بتائی، وہ تب بھی سکتے میں مبتلا ہوئی، بس کنول سے یہ سب ابھی چھپا تھا، ورنہ ساری حویلی تماش گاہ بن چکی ہوتی۔ او مائی گاڈ، مطلب زینو ہماری کزن ہوئی پھر؟ او سو سیڈ اوزو، کیا وہ گندے لوگ دادا اور چچی ہیں؟ مطلب کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ چاچو اپنی الایا کے بنا اور الایا پھپھو چاچو کے بنا کیسے رہی ہوں گی؟ زینو بابی کی تکلیف تو بہت بڑی ہے، آپ ان کو بہت سارا پیار کرنا۔ ہسبینڈ جب پیار کرتا ہے تو وائف بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جیسے آپ کی میشی ہو گئی کہ اپنے کیپٹن سے دور رہ کر بھی زندہ ہے۔ اس کی تمام باتیں اوزان کو کبھی مسکرانے پر مجبور کر گئیں، کبھی تکلیف کے دہانے پر کھڑا کر گئیں۔ وہ اس کی جبیں چومتا اسے خود کے شفیق حصار میں بسا گیا۔ کوشش کر رہا ہوں اسے پیار کرنے کی، باقی میری یہ آفت تو واقعی دادی اماں بن گئی ہے۔ المان نے بہت لاڈ کیے لگتا، تبھی اتنے دن اوزو کو لفٹ ہی نہیں کرائی، اور وہ کیا گیا تو ہماری یاد آ گئی چڑیل کو۔ وہ تھوڑا جیلس ہوا تو وہ شرارت سے ہنسی۔ ہی یس، وہ مجھے آپ سے زیادہ لاڈ کرتے رہے اور مجھے بہت پیار دیا، اپنی ممی کے آگے سپورٹ دی۔ باقی پنہار آپا تو ہیں ہی بہت سویٹ، اور جواد انکل بالکل کیپٹن جیسے پیارے، لیکن اس کے باوجود جو پیار میشی آپ سے کرتی ہے وہ کسی سے نہیں کر سکتی۔ آپ میری دنیا ہے، میرے بیسٹ بھیا۔ وہ جتنی پیاری تھی اس کا نصیب دگنا حسین ہے۔ یہ سوچ کر ہی اوزان کا دل راحت کا مسکن بن گیا۔ دعا ہے یوں ہی کھلکھلاتی رہو، پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو اوزو تمہارے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ تم بھی اوزان دائب کی جان ہو میرے بچے۔
علمان جلدی آ جائے گا، اداس نہیں ہونا۔ فوجی کی بیوی کو اس معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھیا کے سمجھانے پر مزید سنبھلی کیونکہ اوزان کی بات ہی الگ تھی، جبکہ ایزل مریم اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھ کر اپنے دکھ بھول جاتی۔ وہ کچھ دیر آئی جان اور میشی کے پاس بیٹھا اور پھر آفس نکلا، جہاں اس نے دادا سائیں سے ایک دل دہلاتی ملاقات کرنی تھی، مگر راستے میں سے ایک اہم کال آئی جس کے سبب اوزان نے فیکٹری جانے سے پہلے پراپرٹی ڈیلر کامران کے آفس کا رخ کیا۔ خیریت ہے کامران صاحب، آپ نے مجھے اتنی عجلت میں کیوں بلایا؟ کامران نے بڑے شائستہ انداز میں اوزان کو خوش آمدید کیا، مگر رسمی علیق سلیق کے فوری بعد اوزان سنجیدگی سے مدعے پر آیا۔ جی اوزان صاحب، معاملہ ہی کچھ ارجنٹ تھا۔ دراصل کل آپ کے دادا میرے آفس آئے تھے، وہ کسی قصور کی زمین کو بیچنا چاہتے تھے، مگر جو پراپرٹی پیپر انہوں نے مجھے دیے وہ جعلی تھے۔ مجھے حیرت ہوئی پہلے تو، پھر سوچا نیا سیاسی دھچکا ملا ہے، کہیں دماغی خلل کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ عمر بھی کافی ہو گئی ان کی، ان کو 2 دن کے بعد آنے کا کہا تاکہ پہلے آپ سے معاملہ جان لوں۔ یہ سب سن کر اوزان کے دل کو عجیب سا سرور ملا۔ خود کامران نے اوزان کی دبی دبی شر انگیز مسکراہٹ نوٹ کی، تبھی وہ مزید مشکوک ہوا۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ زمین بیچنا کیوں چاہتے ہیں؟ اوزان کے استفسار پر کامران نے سر ہلایا۔ جی کہہ رہے تھے ارجنٹ 90 لاکھ کی ضرورت ہے اور ہر صورت زمین بیچنا چاہتے تھے، لیکن ان کے نام قصور کی زمین کا ایک خطہ تو کیا ایک چپا بھی نہیں ہے۔ اوزان نے محظوظ ہوتے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تو کیا اگر ایک بندہ کھلے عام زمینی قبضہ کرتا نظر آئے تو آپ لوگ اس کے بارے قانونی کارروائی نہیں کرتے کامران صاحب؟ اوزان کے عجیب سے سوال پر وہ پراپرٹی ڈیلر بھی ہونک ہوا۔ میں سمجھا نہیں کمیلین صاحب۔ بیچارے کامران کی عقل سمجھ بوجھ مفلوج ہوئی۔ تبھی اوزان نے دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھے، بھرپور توجہ اس ڈیسنٹ سے آدمی کو دی۔ مطلب آپ سمجھ چکے ہیں، چھوٹے بچے تو ہرگز نہیں ہیں کامران صاحب۔ وہ پھر آئیں گے، سو کسٹم آفس کے لوگ پہلے ہی بلوا لیجیے گا، وہ بہتر جانتے ہیں ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے۔ لیکن ان کو کمیلین کا ایک پیغام دے دیجیے گا کہ کیس اتنا چھوٹا بھی نہ بنائے کہ آسانی سے جان چھوٹے، اور اتنا سنگین بھی نہ ہو کہ ڈائریکٹ اس کے صدمے سے کسی کی موت ہو جائے۔ کچھ ایسا ہو کہ ضمانت بھی ہو سکے اور کیس بھی لمبا چلے۔ اوزان نے اس بار جو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا، اس پر وہ آدمی پہلے تو حیران ہوا، پھر یوں فرمان برداری دکھائی کہ مسکرا دیا۔ اب سمجھا ہوں میں آپ کی بات، بے فکر رہیں اور یہ راز ہمارے بیچ رہے گا۔ کمیلین نے میرے ساتھ ڈیل کی، یہی خوش بختی ہے۔ کامران عقل مند تھا، تبھی اوزان کو قابل بھروسہ بھی لگا۔ اوزان نے کام ختم ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے پروقار انداز میں سر اونچا کرتے اجازت لی تو وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ راز افشاں ہو بھی جائے تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ اسے راز رکھیں گے تو شاید آپ کا ضمیر کافی حد تک آپ کو ملامت کرنی ترک کر دے۔ خاصی 2 نمبری کرتے ہیں آپ بھی، لیکن یہ یاد رکھیں حرام کا ایک لقمہ بھی بہت بڑی اذیت لاتا ہے۔ آپ کی اصلاح مقصد نہیں میرا، بس ایک کاروباری صلاح دی ہے، امید ہے عمل کریں گے۔ میرا اصل مقصد انتصاب ہے اور اس کے بعد انصاف۔ اوزان کا ایک لفظ اس آدمی کے چہرے پر زردی پھیلاتا گیا، یہاں تک کہ اوزان نے اس کے خوف کو بھانپتے اپنا ہاتھ اس کی طرف مسافہ کو بڑھایا، جسے اس نے شرف سمجھتے فوری تھاما۔ اوزان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن 2 نمبری نہ کریں تو ہمارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں گزارا کیسے کریں؟ تنخواہ پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ شرمندہ تھا، لیکن اوزان کا مقصد اسے بس سیدھی راہ دکھانا تھا۔ اللہ سب کو ایک جیسا رزق دیتا ہے کامران صاحب، ہمارے اعمال ہم کو ملتے رزق کے زیادہ یا کم ہونے کو تعین کرتے ہیں۔ کچھ ہمیں خود ملتا ہے، کچھ کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ تلاش کے لیے ایک رہنما لازمی ہے، وہ رہنما کوئی انسان، جانور، ہنر یا نیکی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا دن گزرے آپ کا، وہ کہہ کر چلا گیا، پر کامران کے چہرے پر ضرور اضطراب کے رنگ چلے آئے۔ اوزان وہاں سے سیدھا فیکٹری گیا۔ فیروز شمشیر نے شاید یہ فیکٹری آفس بھی اپنی پناہ کو چنا، ورنہ یہاں کا کام ورکرز سنبھال رہے تھے۔ دونوں فیکٹریوں کا کام حصارے پر ہی تھا۔ آج کل نئی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی، مگر اوزان کی اجازت کے بنا وہ 1 روپیہ بھی میوچل بینک سے نہ نکلوا سکتے تھے، اور پھر جب آفس آتے شمشیر کو ایک نیا جھٹکا لگا تو اس کی حالت سچ میں قابل ترس ہوئی۔ جو 92 لاکھ اسے اوزان نے ووٹرز خریدنے کو کیش کی صورت دیا، ان میں صرف 2 لاکھ اصلی جبکہ باقی 90 لاکھ نوٹ نقلی تھے، اور جب انہی پیسوں سے فیروز نے تنویر کے کہے میں آ کر ایک نجی کوسینو میں کسی میچ پر پیسہ لگایا تو ہار گیا۔ پھر بھرپائی کو جب ان لوگوں نے فیروز کے وہ بقیہ 90 لاکھ دیا، آگے سے نقلی نوٹ نکلے اور وہ لوگ مفت میں فیروز خان کی جان کو آ گئے۔ جب سے وہ آفس آیا 10 بار گنڈے موالیوں کی کالز آ چکی تھیں اور وہ اپنے 90 لاکھ مانگ رہے تھے۔ اوزان اپنے مغرور انداز میں جب آفس انٹر ہوا تو دادا کو پریشانی سے چکر کاٹتے دیکھے
वो दबा सा शर्मंगेज़ मुस्कुराया। दुरानी ने इसे पहले ही प्लान के सक्सेसफुल होने की खबर दे दी थी। ओजान, तुमने जो मुझे 92 लाख का कैश दिया वो असली थे ना? लेकिन मुझे खबर मिली है वो नकली निकले। 2 लाख तो तुमने खुद मेरे हाथ में थमाया जिससे मैंने वोटर्स खरीदे, बाकी तो मैंने खोल कर भी ना देखे थे। तुम मेरे साथ फिर से कोई गेम खेल रहे हो। वो लोग अपने 90 लाख के कर्ज के लिए मेरी जान को आ रहे हैं। खुदा के लिए मुझे इस मुश्किल से निकालो। वो इसे देखते ही महदोशी से उसकी तरफ आए, जिनकी हालत पर ओजान अब तरस भी खाना पसंद ना करता था। 90 लाख का कर्ज? आपने इतनी बड़ी अमाउंट लगाई कहाँ? ओजान ने मसनूई फिक्रों परेशानी लुटाते पूछा तो वो अपने करतूत दबाने को नज़र चुरा गए। जुए पर लगाए पुरानी लत है। खुदा के लिए ओजान मुझे बताओ, अगर वो नोट असली थे तो वो लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? वोटर्स भी तो मैंने इन्हीं पैसों से खरीदे थे। फ़िरोज़ के एतराफ़ के बावजूद ओजान ज़रा गुस्सा ना हुआ, बल्कि मुस्कुरा कर अपने अज़ली पुररोब अंदाज में दादा की कुर्सी संभाली। ये पैसा दोनों फैक्ट्रियों पर लगाते तो शायद ये चल पड़ती। खैर, यकीनन वो लोग आपको बेवकूफ़ समझकर लूटना चाहते हैं, क्योंकि आपका पोता आपको नकली नोट देकर धोखा थोड़ी देगा। असली दिए थे ज़ीनिश की ज़मीन बेचकर। नकली होते तो वो 2 लाख भी तो नकली निकलते। मैंने इस सूटकेस से निकाल कर दिए थे। देख लेता हूँ इनको। आप ये बताएं, ध्यान और पिनार की रुखसती कब तक होनी चाहिए? ओजान को वापस इसी वहशी टोन में लौटता देखे वो उसकी तरफ लपके। बस करो जान, मुझे मत सुलगा। अभी कोई रुखसती नहीं होगी, समझ इस बात को। यहाँ मेरी जान सूली में अटकी है और तुझे शहनाइयों की पड़ी है। अपनी जगह तो मैंने तुझे दे दी, मज़ीद मुझे सुलगाने की कोशिश मत कर लाडले। ये मत भूल कि तेरा दादा हूँ। वो दादा के लहजे में साफ धमकी महसूस कर रहा था, तभी तो खुलकर हंसा। एक तो मैंने आपकी मान कर जीने से निकाह किया, उसकी करोड़ों की जायदाद हत्या कर आपके नाम की 92 लाख कैश इसी वक्त आपको थमाया, तब भी आपको लग रहा है कि मैं आपसे मुखलिस नहीं और इसी कर्ज की वजह से आप मज़ीद ज़मीन बेचने निकल पड़े हैं। वो उसकी टोन पर वापस घबरा कर उसके सामने बैठे, क्योंकि उसका गुस्सा फ़िरोज़ की टांगें कँपा गया। हाँ, अब ज़मीन ही बेचूंगा ना, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। 2 दिन का लारा भी लगा दिया जैसे मैं पागल हूँ कोई। तूने ज़ीनिश की ज़मीनें मेरे नाम की थी ना? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी जी, सारी ज़मीन आपके नाम है। मैंने प्रॉपर्टी डीलर को दुरानी से मिलवा दिया है। आप कल जाकर दोबारा ज़रा रौब से बात करें। हो सकता है आपके नाम लगी करोड़ों की मालियत की ज़मीन देखकर इस कामरान की नीयत ख़राब हो गई हो। अगर कोई आएँ बाएँ करे तो ठोक दीजिएगा 1-2 चपेड़। पैसा वसूल करें जाकर और कर्ज लौटाएं। यार, किन किन पंगों में खुद को फंसा लेते हैं। इस वक्त वो जिस कदर मेहरबान बना था, फ़िरोज़ को समझ ना आई वो उसकी कितनी रगें काट रहा है। वो बुढ़ा फिर से उजान पर एतबार करने पर मजबूर था। तुम ठीक कह रहे हो लाडले, मेरी ही मत मारी गई है। कल जाता हूँ, इस हबीज़ की अकल ठिकाने लगाता हूँ। खैर, तुम कुछ दिन तलाल से कोई बात मत करना। वो दुश्मनों के घर से होकर आया है, ज़रूर तुम्हारा गलत बातें करके दिमाग ख़राब करेगा। तुम्हें पता है 13 साल पहले भी तुम्हारा वो चाचा पागल हो जाता। ये तो बरवक्त तनवीर ने अपनी राज दुलारी दे दी कि होश ठिकाने आ गए। सियाल वाले अंदर ही अंदर बहुत गंदी चालें चल रहे हैं। ओजान, तुम किसी चाल में मत आना, समझे? ओजान पूरी जहरीली फर्माबरदारी दिखाता, बस इस वक्त इस शख्स के गिरने का लेवल देखकर खामोश था। मतलब सफाकियत की हद इस शख्स पर ख़त्म थी। जी दादा साईं, मैं किसी की बात पर कान नहीं धरता, आप जानते हैं मुझे। बस एक बार बाबा की मौत की वजह बनता वो कमीना, नासूर, बदबख्त और जलील शख्स मिल जाए तो मैं भी ज़रा एक्शन में आऊँ। बड़े दिन हो गए किसी को पीटा नहीं है। वो आदमी मिले तो ऐसा घसीट घसीट कर मैं से मारूंगा कि आप भी कमेलियन के इंसाफ पर काम चाहेंगे। बज़ाहिर तो इस गायबाना आदमी पर हकारत उगर रहा था, पर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जान बेचारे फ़िरोज़ की गई और रोज़ान का दिल जानता था कि वो किस तरह ख़ुद को इस शख्स के का कत्ल करने से रोके हुए ये अदाकारी के जौहर पेश कर रहा था। ये सब छोड़ो, इस लड़की को कब छोड़ रहे हो? साथ क्यों ले आए वापस? वहीं धकेल आते सियालों के पास। दादा के जहरीले सवाल पर ओजान की आंखों में नफ़रत सी नमूदार हुई। प्लान थोड़ा बदल दिया है दादा साईं। वो यतीम मस्कीन कहाँ जाएगी? सोचा इसे अंसारी ख़ानदान की बहू ही रहने दिया जाए। आपके पोते की पसंद बन गई है, बहुत जल्द वारस देगी आपको। मतलब सब नॉर्मल कर लिया, ज़मीन ले ली, इस बेचारी से बाप मर गया, मेरा मासूम दिल जुल्म पर मादा ना हुआ। बस तभी मैं इसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था, तभी इसे अपने साथ रखा है। लेकिन कल का लंच हम अंसारी हवेली करेंगे, तब तक आप भी अपनी मज़ीद ज़मीन बेचने का मामला निपटा लीजिएगा। ओजान का एक एक लफ्ज़ फ़िरोज़ का दिल सुलगाता गया, पर वो बर्दाश्त किए सुर्ख होने के बावजूद कुछ ना बोला, बस जबरन सर हिलाया। हाँ हाँ, मत छोड़ना इसे। खैर, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, निकलता हूँ। दादा साईं को अब शदीद किस्म की टॉयलेट तो आनी ही थी।
تبھی وہ جیسے آنکھیں چراتے دوڑے، اوزان ان کی رحم طلب حالت پر آفت ہے ہنسا، کل آپ کو جیل کی سیر کروائے گا آپ کا یہ ہونہار پوتا، گیٹ ریڈی پیارے دادا سائیں۔ وہ ہنسنے کے بعد جب سنجیدہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے لپکے۔ وہ لڑکی اس کے پاس ہے، مطلب ان کا تعلق بنے گا اب، یقیناً اوزان نے اسے فارم ہاؤس میں رکھا ہے۔ اس سے پہلے وہ لڑکی میرے حل کا پھندا بنے، پہلے اسی کا کام ختم کرنا ہوگا، اور کل تیرا انصاری حویلی آخری لنچ ہوگا لاڈلے۔ فیروز کا بس نہ چلا، دیوار سے ٹکرے مارنے لگتا، مخدوشی کے سنگ بڑبڑاتا۔ وہ پارکنگ کے پاس آیا اور یوں ہی ناپاک و مکروہ ارادے بناتا۔ گاڑی میں سوار ہوا، ڈرائیونگ سیٹ اس کے خاص آدمی نے سنبھال رکھی تھی، جو آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے، چہرے پر ماسک اوڑھے، سر پر ہیٹ پہنے، فرنٹ مرر سے پیچھے بیٹھے سفید لٹھے کی مانند ہوتے، فیروز کو دیکھے اشارہ انگیز مسکرایا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے سلطان فیروز شمشیر انصاری، اور ابھی سے تیرے رنگ کھوتے کی ننگی چمڑی جیسے ہو گئے، تجھے اوزان وہاں مار کر پھینکے گا جہاں تجھے پانی بھی نہ ملے گا بدبخت۔ یہ وہی آدمی تھا جو ہر جگہ ہیولوں کی شکل میں موجود تھا، اس کے چہرے پر ماسک جبکہ آنکھوں پر ہمہ وقت سیاہ چشمے چڑھے رہتے۔ کہنے کو تو وہ فیروز کا پرانا ڈرائیور تھا، مگر حقیقت میں وہ کون تھا یہ راز تھا، بھیانک راز۔ بس کرو میرے بیوے بچے، کیا مجھے بھی آنسوؤں میں بہاؤ گی؟ پنار آئی تو پھر سے زینش کی آنکھیں بھیگنے لگیں، جبکہ پنار اس لیے افسردہ تھی کہ وہ اگر اسے یہ بتائے کہ وہ بھی سچ جانتی تھی تو زینش کی ناراضگی سے بھی سہنی پڑتی۔ ممی کی تکلیف کیسے بولوں پنار؟ وہ رندے لہجے کے ساتھ سر اس کی کندھوں سے اٹھاتی اسے دیکھتے بولی تو آواز حسرت و آنسوؤں نے نگلی۔ وہ اپنے حصے کے دکھ سہ کر چلی گئیں، لیکن تم یہ دیکھو نا کہ تمہارے ایک بابا گئے تو اللہ نے دوسرے دے دیے۔ ماضی جتنا تمہارے لیے کربناک تھا زینو، اتنا بڑی کے لیے بھی تھا۔ وہ خود سازش کا شکار ہوئے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی، بس یہ بتانا چاہ رہی کہ جان بوجھ کر کوئی اپنی زندگی اور اپنا دل نہیں اجاڑتا۔ پنار اس وقت تلال کی طرف داری کرتی سے اچھی نہ لگی، وہ اس وقت کسی کے لیے نرم دل نہ تھی۔ تم دیان سے پیار کرتی ہو نا، اگر کوئی تمہیں کہے کہ دیان بد کردار ہے، صرف کہے نہیں جھوٹے ثبوت بھی دکھا دے، تو کیا تم یقین کر لو گی؟ بنا تحقیق زینش کے دکھی سوال پر پنار کا دل تھما۔ ہرگز نہیں زینو، میں بند آنکھوں اس پر یقین کرتی ہوں۔ پنار کی آواز لرزی۔ میں جب اوزان سے ملی تک نہ تھی تب بھی مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ جس کے نام پر فدا ہوں یہ خود بہت خوبصورت ہوگا۔ کوئی آ کر مجھے کہے نا کہ اوزان برے ہیں تو میں اس کا منہ توڑ دوں۔ ان کے سامنے ان پچھلے 2-3 دن سے بہت کچھ کہتی رہی، برا بلا، لیکن میرا دل جانتا ہے وہ کس قدر پیارے ہیں۔ محبت صرف عورت کرتی ہے پنار، مرد نہیں کرتا، وہ صرف دعوے کرتا ہے۔ جب یہی بات عورت کے کردار پر آئے تو سب درے کا درا رہ جاتا ہے، جو اس امتحان میں ثابت قدم رہیں، بس وہی مرد ہونے کا حق نبھاتے ہیں۔ لیکن طلال انصاری اس آزمائش میں بربری مٹی کی طرح فنا ہو گئے۔ مطلب میری مما سے رخصتی سے پہلے رشتہ بنایا سے زیادہ لایا درید اپنی وفا کا ثبوت کیا دیتی؟ اس کے باوجود جب میری مما پر بہتان لگا تو اس شخص کا دل کیا پتھر بن گیا، زبان پر آبلے پڑ گئے۔ ایک بار ہی کہہ دیتے کہ انہیں علایا پر یقین ہے تو وہ دنیا جہاں پھر سے اس شخص پر وار دیتی، لیکن نہیں، وہ تو اس لمحے ہوش کھو بیٹھے جب ہوش تھامنے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہی ان کے کمزور مرد ہونے کی نشانی ہے، اور میں ایک کمزور مرد کو بابا نہیں کہہ سکتی۔ پتہ نہیں میری مما نے کیا کیا سہا ہوگا۔ تم مجھ سے کبھی ان کی طرفداری مت کرنا، میں سب سے روٹھ کر چلی جاؤں گی۔ وہ حق پر تھی، تبھی تو پنار کے پاس کوئی جواز نہ بچا، بس وہ اسے خود سے لگا گئی۔ اوکے، وہ خود منا لیں گے تمہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی، تم پریشان مت ہو، پنار نے اس کو خود سے لگائے ہوئے لاڈ سے کہا، پر وہ اس سے بھی ناراض تھی۔ تم بتاؤ، تم اپنے دیان سے ملی؟ زینو کو یکدم یاد آیا تو وہ ٹھیک سے بیٹھی، جبکہ پنار کے چہرے پر اترتی گھبراہٹ پر زینش نے مبہم سا مسکرا کر ساری اداسی کو خیر بات کہا۔ یہ میری گناہ گار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں پنار، اور شرما رہی ہے؟ لگتا ہے دیان بھائی نے اظہار محبت کیا ہے، وہ بھی شدید۔ زینو کی شرارت پر وہ دبا دبا مسکراتی بہت کیوٹ لگی، پھر خود ہی ہنس دی۔ یہ مرد ہوتی ہی ایسی شے ہے، پھر جب ان کی دسترس میں محبت آ جائے پھر تو ان کی شدتوں سے اللہ ہی بچائے۔ ایسا سمجھو کہ ہمارے بیچ کی کڑواہٹ کافی ختم ہو گئی۔ آج میشی نے ہم دونوں کا ڈنر بھی ارینج کیا ہے، بس میں تمہارے لیے بہت فکر مند ہوں۔ اوزان اور تمہارا پیچ اپ ہوا یا ابھی تک سینگ ہی لڑا رہے ہو؟ وہ سب کے سامنے اس قدر بے باک اظہار کرتے ہیں تو اکیلے میں تو تمہیں بہت ٹف ٹائم دیتے ہوں گے۔ پنار نے ذکر ہی ظالم کا چھیڑا کہ غائبانہ اس شخص کے لمس زینو کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئے۔ نہیں میں دے رہی ہوں ابھی ٹف ٹائم، ابھی وہ مجھے منانے کے جتن کر رہے ہیں، میں بھی فل ایٹیٹیوڈ گرل بنی ہوئی ہوں۔ زینو کے منہ پھلا کر بتانے پر پنار ہنسی، گویا یہ ماننا ناممکن ہو کہ زینو ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔
بدتمیز تم ہنس لو مجھ پر، زینو اسے بھی کاٹ کھانے کو دوڑی، تبھی تو پنار نے اپنی ہنسی منہ میں واپس سنڈیلی۔ تم ایسی ہو ہی نہیں میرے بیوے بچے کے ایٹیٹیوڈ کا اے تک دکھا سکو، پھر بھی کوشش جاری رکھو، ان کی سزا ہے تھوڑا تڑپیں لیکن زیادہ مت تڑپانا، بہت اچھے ہیں وہ، میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے اینڈ لیس لو دیکھا ہے، بس تم خوش رہو اور کچھ نہیں چاہیے۔ زینش تو خود بھی اس کی آنکھوں میں محبت دریافت کر چکی تھی، لیکن اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیتی یہ اسے منظور نہ تھا، لیکن جتنی تکلیف دی مجھے اتنی ان کو دینا چاہتی ہوں تاکہ جان سکوں ان کی میرے لیے محبت بھی اتنی ہی شدید ہے جتنی میری، یا نہیں چاہتی جو ممی کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ بھی ہو۔ ایک بار مجھے ان کی محبت پر یقین آ گیا تو زینش کی ہر آتی جاتی سانس تک صرف ان کے نام ہوگی، لیکن آزمائش شرط ہے۔ زینش کا جوزان کے لیے محبت سے لبریز ہونا پنار کو بھی بہت اچھا لگا، وہ واقعی اس شخص کے لیے فدا تھی۔ گڈ، یہ بہترین ہے، خیر ریڈی ہو جاؤ، ہم لنچ باہر کرتے ہیں، پھر تم نے مجھے کہاں ملنا ہے، تمہیں 4 تک واپس ڈراپ کر دوں گی، شاپنگ کرتے ہیں، تمہارے لیے بھی کچھ اسپیشل ڈریسز خریدوں گی جو پہن کر روزان کو اور تڑپانا، مطلب چیزی ڈریس نہیں، بس سلم فٹ میکسی اور پارٹی ویئرز۔ پنار کے ارادے زینو کو خوفزدہ کر گئے، تبھی پنار نے فوری آخر تک ہنستے وضاحت بھی دی، جی جناب 38 ایپیسوڈ ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ وہ آدمی کون تھا جو فیروز کا ڈرائیور ہے۔ تو بہت مزے کی ایپیسوڈ، اگلی بھی 39، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ضرور بتائیے گا کیسی لگی قسط، تو ملتے ہیں ہم 39 ایپیسوڈ میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔